اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قرآن کریم وسیلہ ظفر ہے، کامیابی کا راز قرآن ہی میں ہے، اور قرآنی احکامات کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ آج نواں پارہ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قال الملأ الذین استکبروا، اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، یعنی اس کے دین میں لوٹ جائیں ان کے، الا یہ کہ ہمارے رب کی مشیت ہو۔ ہمارے رب نے حکم سے ہر شے کا احاطہ کیا۔ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے رب اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں تک اس وقت گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ قرآن نے اصل میں واقعات کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اس طرح سے بیان کیا ہے اور اس طرح سے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیسے قوموں کی بربادی ہوئی اور کیا کیا چیزیں تھیں۔ اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل میتھڈالوجی۔ ہسٹوریکل میتھڈالوجی اس لیے استعمال کی جاتی ہے تحقیق کے اندر، ریسرچ میں، جو آج کل پی ایچ ڈی وغیرہ لوگ کرتے ہیں، کہ اس کے ذریعے ہم فیکٹس فائنڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دیکھو یہ تاریخ، یہ ہوا، یہ ہوا، اور پھر تاریخ کے حوالوں کے ساتھ قوم شعیب کی بات کی۔ اس کے ابتدائی جو حصہ ہے قرآن کریم کا، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو سرکش سردار تھے، انہوں نے اپنا پاور پالیٹکس کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے قوم شعیب کو، جو اللہ کے نبی اس طرف بلا رہے تھے دین کی طرف، انہیں دھمکی دی، پریشرائز کیا، اور یہ کہا کہ طاقت کا ہم استعمال کریں گے تمہارے خلاف، ورنہ واپس لوٹ کر اسی طرف آ جاؤ جو ہمارا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے۔ یعنی جو سرکش سردار تھے یا حکمراں تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس کے علاوہ تبلیغ نہیں کر سکتے اور نہ ہی لوگوں کو اس طرف لے جا سکتے ہیں۔ اب اگر جلا وطن ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسائلم کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ کہ اگر یہ نکلتے خود تو اسائلم لیتے نا، وہاں کوئی سیاسی پناہ لیتے یا مذہبی پناہ لیتے، تو معاملہ تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں۔ اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاور از دا رائٹ ٹو ایکسرسائز۔ اب اس پار سے بچنے کے لیے اللہ سے شکایت کی اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے، اور یہ کہا کہ میرے ساتھ اب یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اپنی مشیت، اپنی رحمت، اپنے کرم کے ساتھ مجھے بتلا اب میں کیا کہوں۔ تو ہوا یہ کہ اس قوم کو، یعنی قوم شعیب کو، اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈھیل دی، کچھ وقت دیا تاکہ آسانیاں ملے، فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن یہ باز نہیں آئے، کیونکہ ڈھٹائی تھی، گمراہی تھی، طاقت کا نشہ تھا، مزاج میں تنوع تھا، تو کیسے آتے اس طرف؟ نہیں آئے، اور جب نہیں آئے تو ایسے برباد کر دیے گئے اور ایسا عذاب ان پر نازل ہوا کہ یہ دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو۔ آج ان کا نام تاریخ کے اندر عبرت کے لیے لیا جاتا ہے، بربادی کے لیے لیا جاتا ہے، تباہی کے لیے لیا جاتا ہے، کہ جن کو سب کچھ ملا اور پھر کیسے چھنا۔ تو جو دینے والا ہے وہی لینے والا بھی ہے، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان بستی والوں کو، یہ جو بستی والے لوگ تھے، تباہی سے کیسے گزار کر دین حق کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ آیات 103 سے لے کر 129 129 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تذکرہ ہے۔ تو اٹھانا مختصر کر رہا ہوں بات کہ فرعون تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تجھے اگر بچنا ہے تو کسی لڑکے کو جو اب پیدا ہو اسے زندہ نہ رکھ۔ باہر طور قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کیا، اور کس طریقے سے پھر وہ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر ان کو کیسے ان کی حفاظت کی اور کیسے سب کچھ ہوا، وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو معجزات ہیں وہ معجزات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے کہ کس طریقے سے جادوگروں نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے عصا کے ذریعے یا عصا کے ذریعے اللہ نے جو معجزہ عطا کیا، اس عصا کو اس نے کیسے اپنی طاقت کا اظہار کیا رب کی تائید کے ساتھ۔ پھر کون ہے جو اس بات سے انکار کرے کہ طاقت فرعون کی خواہ کچھ بھی ہو، وہ طاقت وقتی ہے، اور اس میں جو ڈائلاگ ہے، جادوگر کہتے ہیں پہلے آپ کریں، وہ کہتے ہیں کہ تم کرو، اور اس میں وہ پہل ہوتی ہے، رسیاں زمین پر ڈال دی جاتی ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، عصا سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اور دیکھنے والے کون لوگ ہیں؟ فرعونی لوگ، اور دربار بھی لگا ہوا ہے، سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں پڑ گئے اور رب نے اپنی طاقت کو دکھلا دیا۔ یہی ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس کے بعد بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون کی، بنی اسرائیل کی، اس ماحول کی جس میں نبوت کے سامنے جھوٹے لوگ کھڑے ہیں، کہیں جادوگر کھڑا ہے، کہیں وقت کا فرعون کھڑا ہے، اور کہیں طاقت کے استعمال کا نشہ مزاجوں کو بدل کے رکھ رہا ہے۔ لیکن نبوت کے اور رسالت کے یہ علمبردار حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، فرعونیوں پر، ایک عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ قحط سالی کا۔ قحط سالی، بارش ہی نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، بھوکے مر رہے ہیں، آ گئے، اور آ گئے کس کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو اچھے کام ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے کیے، اور جو برے کام ہوتے تھے کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے برائی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اپنے رب سے دعا کرو تاکہ ہم ان مشکلات سے نکلیں۔ اب ساتھ میں یہ بھی وعدہ کہ اگر ہم اس عذاب سے نکل آئے، جو عذاب یہ قحط سالی کا ہے، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ یہ فرعونی ہے۔ اب یہ عذاب ٹل گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور انہوں نے پھر وہی کام کیا، اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں وہ فرعونی ہوتے ہیں۔ وعدہ کیا اور پھر گئے، فرعونی۔ آج بھی ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں،
وعدہ کر لیا. اس میں سے کچھ نکات نکلتے ہیں وہ تو ہمیں دیکھنا ہے نا. آج کے دور میں بھی تو قرآن تو آج کے دور کے لیے بھی تو پیغام دے رہا ہے. ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں ایسے جو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں. بزنس کے اندر ڈیل ہوتی ہے, اعتماد ہوتا ہے, تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. جھوٹے وعدے, ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے, سائن نہیں کرتے, میٹنگس میں نہیں جاتے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایسے دیکھیے آپ کہ بچیاں اعتماد کر لیتی ہیں شادی کے لیے اور اعتماد کر کے آگے بڑھتی ہیں, اور اس کے بعد ان بچیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وعدہ ہی کیا ہوتا ہے نا ان مردوں نے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ بچیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں وعدہ خلافی. اسی طرح سے ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم جب تک جھوٹ نہ بولیں اور وعدہ خلافی نہ کریں ہمیں سکون نہیں آتا. یہ ایک نفسیاتی بیماری اور ایک روحانی بیماری ہے. یہ اسے نجات کیسے حاصل کریں؟ نجات تو مل جائے گی, لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جن کو وعدہ خلافی سے نقصان پہنچ رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے اور اس کو اس کا جواب دینا ہوگا. قصہ مختصر, فرعونیوں نے وہی کیا, وعدہ خلافی کی, پھر ان پر عذاب آیا. اس میں کیا عذاب آیا ہے؟ ٹڈی, جوں جو سروں میں ہوتی ہے, مینڈک, خون, یہ عذاب ان پر نازل ہوا. اور اس کے بعد وہ واقعہ بھی ہے کہ جب سمندر کی طرف گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ پیچھا کر رہے تھے تو سمندر نے جگہ دے دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور اس کے بعد یہ فرعونی اس میں غرق ہو گئے. اور آج بھی مصر کی کہ جو آرکائیوز ہے اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں جو فرعون کی لاش ہے, اور اس کی تفصیلات میں اگر جاؤں گا پھر وہ وقت لگے گا, اس لاش کو آپ دیکھیں. اب وقت نے یہ ثابت کیا ہے اور جو کنٹمپریری ریسرچ ہے اس نے یہ بتلایا ہے کہ پانی کے نشانات موجود ہیں اور پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے موت ہوئی ہے. تو قرآن کریم سبحان اللہ کن واقعات کو بیان کر رہا ہے جب کوئی سائنسی شے ایجاد نہیں ہوئی تھی. اس طرح قرآن اس وقت کی باتیں کر کے ان واقعات کو بتا رہا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب کے واقعات بیان کر رہے ہیں, اپنے سے پہلے کے واقعات سب اس میں آ رہے ہیں. وہ قرآن ہی تو ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے محفوظ کر کے رسول اکرم کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس میں سب کچھ شواہد آ گئے. پھر بھی ان کی رٹ جاہلوں کی یہی تھی کہ میں نہ مانوں. بہرحال اس کے بعد جب یہ پانی میں غرق ہو گئے تو جو حضرت موسیٰ کے ساتھ لوگ تھے وہ انہیں نجات ملی ان سے, فرعونیوں سے, وہ آگے نکلے. اب بنی اسرائیل بہت خوش تھے کہ ہاں ہمیں نجات مل گئی ہے. ایسی قوم کے پاس یہ بنی اسرائیل پہنچے جس قوم کا وتیرہ تھا بت پرستی. وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ چھوٹا سا بت ہمارے لیے بھی بنا دو, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بنی اسرائیل جن کو عذاب سے نجات ملی فرعونیوں سے, موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ہیں نبی کے ہوتے ہوئے, یعنی ایک ایسی شخصیت ساتھ ہے نبوت جس کے پاس ہے, بت بنا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بت پرستی کرنے والے لوگ جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں, ایسے کام نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کیا کہ بتاؤ موسیٰ ان کو کہ ہم نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ بتلایا. اپنے قوم میں سب کچھ بتلانے کے باوجود بھی ان کے مزاجوں کو جو پھپھون لگ گئی تھی اس نے تباہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی نیابت کا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا واقعہ کہ دعا کا نتیجہ ہے وہ. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جو رب کے جلوے کے لیے گزارش کی, رب نے اپنا جلوہ دکھایا, اور پھر کس طریقے سے کیا ہوا اس کو ہم انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ
شیئر کریں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن کریم نے آیات 144 144 سے لے کر 155 تک کیا بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ he was a messenger, he was a prophet and he was a beloved person of those who were in search of truth. لیکن وہاں تو سچائی کے چند ہی پیار کرنے والے تھے جو موسیٰ کے ساتھی تھے، بقیہ تو بت پرستی کی طرف نکل گئے۔ بہرحال حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رسالت عطا ہوئی اور کلیم اللہ کا جو منصب عطا ہوا اور توریت عطا کرنے کا جو ذکر ہے وہ ان آیات میں ہے کہ کس طریقے سے اللہ سے کلام کیا، کس طرح توریت ملی یا تورات، اور کس طرح سے اس تورا میں اللہ نے اپنے احکامات کو رکھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتلایا گیا آگے جا کر آیات میں کہ جو متکبر لوگ ہیں وہ آیات الہی کی جو کھلی نشانیاں ہیں نفی کریں گے اس کی۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، آج بھی آپ دیکھیے، آج کے دور میں بھی جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ جن کو ہدایت دے، لیکن زیادہ جو پڑھ جاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی یورپ سے آ گئے، امریکہ سے آ گئے، کینیڈا کے سے آ گئے، لیکن امریکہ کینیڈا کے اندر بھی جو ہے پیدائشی بچے بہت سارے جو دین پر چل رہے ہیں، حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں، دین پر بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اس طرف نکل گئے، تو وہ ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں ان واقعات کو، ان باتوں کو، ان چیزوں کو۔ تکبر کا یہ عالم ہے کہ جی ہم بہت پڑھے لکھے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ یونیورسٹی سے گریجویشن انہوں نے کیا اور وہ بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ بات مجھے کسی کے دوست نے بتلائی کہ بھائی میں تو نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو نہیں مانتا اور نہ ان واقعات کو مانتا ہوں اس طرح سے، تو ظاہر ہے وہ تو مرتد تو ہو گئے۔ وہ مسلمان بچہ تھا، کسی مسلمان گھرانے کا تھا، یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اس نے وہاں سے۔ بس میں تو یہی کہتا ہوں جو میرے سامنے ہے اور جو سائنس ہے اور جو حقائق ہے بس میں اس کو مانتا ہوں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس لڑکے کو بلڈ کینسر ہو گیا، اور بلڈ کینسر ہونے کے بعد اس کا تکبر بار بار اس سے یہ کہتا تھا کہ نہیں تم اسپریچول ہیلنگ کی بات نہیں کرنا، یعنی قرآن کریم پڑھ کر دم کرنا یا علاج کرانا۔ باہر طور اس لڑکے نے کسی نہ کسی طرح اس کے والدین نے رابطہ کیا اور اسپریچول جو لوگ کام کرتے ہیں، دم وغیرہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا اور پیسے نہیں لیتے، دین کے لیے اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اللہ کے لیے کرے۔ یہ سنت صحابہ ہے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر 40 دن تک وہ جو صاحب تھے جو بڑے متکبر تھے اور پڑھے لکھے تھے ان کے اوپر وہ دم ہوتا رہا، اور اس کے بعد بلڈ کینسر کے جب رپورٹ کیا ہے تو اس بلڈ کینسر میں اتنا چینج آیا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب تمہارے جینے کی بھی امید ہے اور تمہارا یہ کینسر ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کی برکت، یہ ہے آیت قرآنی، اور وہ تکبر ختم ہو گیا۔ بعد میں وہ شخص ماشاءاللہ داڑھی بھی اس نے رکھی، حفظ قرآن بھی کیا، اور اس نے کہا جو کچھ میں کہتا تھا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اس نے یہ شیئر کیا ہے اور یہ بتایا۔ تو جن صاحب نے ان سے بات چیت کی اس خاندان سے، ان صاحب نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا کہ یہ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ یہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تکبر اس وقت آتا ہے کہ جب انسان رب کے مساوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا مرنے کو بھول جاتا ہے یا لوٹائے جانے کو بھول جاتا ہے، یہی سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میرا جو علم ہے وہ اتنا پختہ ہے کہ میں ہر بات کو رد کروں۔ بہرحال، اور یہ جو متکبر لوگ ہیں یہ کرتے ہیں اس طرح، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور لوٹ جائیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساری خرابیوں کو دور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کا جو عرصہ ہے اور اس میں بنی اسرائیل کے زیورات سے جو بچڑا بنایا گیا اور اسے معبود بنا کر بنی اسرائیل والوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، اس کا پورا ذکر موجود ہے ان آیات میں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں افسوس ہوا کہ یہ کیا قوم ہے، یہ کیا قوم ہے،
اس قوم کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی، اتنی تکلیفیں اٹھائی، میں تو رب کی بارگاہ میں اس قوم کے لیے بے شبہ میں نے اس قوم کے لیے اتنی تگ و دو کی، اور میں ان کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں تورات کا، اور یہ قوم اب یہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے معاف کیجیے گا، ایک بات کہتا چلوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہم نے بھی دین اسلام کے ساتھ مذاق کم نہیں کیا ہے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں اس کے اندر۔ اگر حقائق کی طرف جائیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق بہت تلخ ہیں۔ ہم نے لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے رب کو ناراض کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ رب ہم سے ناراض ہے، رب ناراض نہیں ہوتا ہے، یعنی ناراض ان معنوں میں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کو سن نہیں رہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق دین کے اندر وہ چیزیں چلا رہے ہیں جو دینی تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رب کی رضا کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیا ہے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، نیک لوگ، متقی، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی رضا کیا ہے، کن باتوں میں ہے۔ آپ سے میں ایک بات کہتا چلوں کہ مزارات کے ارد گرد آپ دیکھیے جو تماشا لگایا ہوا ہے، مزارات کے ارد گرد اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں جا رہے، لیکن دیگے لے کر دھڑا دھڑ تقسیم کر رہے ہیں۔ میں خلاف نہیں ہوں، آپ ضرور بانٹیے، فاتحہ کیجئے، ضرور دیجئے اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں دیجئے۔ بزرگان دین نے لنگر تقسیم کیا ہے، بالکل کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی دیا ہے، کھانا کھلایا ہے، حضور نے بھی کھلایا اپنے دسترخوان پہ کھانا ضرورت مندوں کو، لیکن نماز کے لیے اگر پکارا جا رہا ہے تو نماز پہلے ہے یا یہ پہلے ہے؟ وہاں چرس پی رہے، افیون، نشہ، ناچنا، بےہودگی، بزرگان دین نے کیا یہ سب کچھ کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ شریعت پر چل کر اللہ والے بنے ہیں اور ولی اللہ کہلائے ہیں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لا خوف علیہم، یہ کون لوگ ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور یہ ایسے دوست ہیں جنہیں کوئی خوف اور حزن اور کوئی ملال نہیں ہے، یہ رب سے راضی ہے، خوش ہے، اور رب ان سے بھی خوش ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ شریعت پر چلنے والے جو صاحبان مزار ہیں اور بزرگان دین ہیں، ہم نے ان کی پوری زندگی کی تعلیمات کو اس میں رکھ لیا کہ بس، اور دیکھیے آپ کیسے کیا کیا رقص ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ رقص اور وجد کی کیفیت الگ ہوتی ہے، وہ سما کی محافل اور وہ بزرگان دین، اس پر امام غزالی نے بہت کچھ لکھا ہے، اس کے لیے لوگ کچھ اور ہیں، دل کچھ اور ہیں، ذہن کچھ اور ہیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں اور پھر ہم حقائق کو جانیں۔ شکریہ۔ میرے بہن بھائیوں، خوش آمدید۔ باتیں بہت تکلیف کی ہیں، حقائق یہی ہیں۔ حقائق سے ہم کب تک منہ چھپائیں گے؟ آج کا دور ابتلا کا دور ہے، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ حقائق سے ہم کیا اپنے آپ کو، ایک ہی برائی نہیں ہے، بہت ساری برائیاں ہیں ہم میں۔ ہمیں اپنے احتساب کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بت پرستی سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے بھائی حضرت ہارون سے کچھ خفا ہوئے، تختیاں جو تھیں توریت کی زمین پر ڈال دیا، سر کو پکڑا، قریب دکھایا کہ یہ آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، تم نے کیوں نہیں ان کو بت پرستی سے روکا؟ ناراضگی کا یہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، جن کے لیے وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، اسرائیل کو جو مکہ مارا تھا آنکھ پر، وہ تو حدیث کے اندر موجود بھی ہے، تفصیلات بھی ہیں اس کی۔ کیوں نہیں روکا؟ کہا ہے بھائی میں کیا کرتا، میں نے منع کیا کہ بت پرستی مت کرو، اس کی پوجا نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں
کہ اتنی سرکشی پر آ گئے تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. میں بے بس ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا, سمجھاتا رہا, کرتا رہا. بار طور قصہ مختصر یہ کہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اور وہ دعا سب جانتے ہیں اچھی طرح سے. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر جو آیت آتی ہے وہ 160 کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارا, اور اس عصا سے 12 چشمے جاری ہوئے. یہ جو 12 اقوام یا 12 نسلیں یا 12 قبائل یا 12 علماء نے لکھا ہے کہ زبانیں, سب وہاں سے پیدا ہوئی. اور معجزات انبیاء میں سے یہ معجزہ ہے کہ وہی عصا وہاں سانپوں کو کھا گیا, اور وہی عصا یہاں پتھر پر لگا تو پتھر کو پانی میں تبدیل کر کے اس کے مختلف الگ الگ چشمے بن گئے. اور آج بھی جو انٹرنیٹ کے اوپر آپ جائیں, جا کے دیکھیں سوشل میڈیا میں, تو لوگ جاتے ہیں وہاں وزٹ کرتے ہیں, وہ پتھر ویسے ہی ہے اور اس میں سے پانی کے چشموں کے نشانات بھی اسی طرح سے ہیں. دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو محفوظ کیا ہوا ہے آج بھی. اور سوشل میڈیا کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جن کے لیے ہم نے قرآن میں پڑھا یا سنا, وہ ہم اب دیکھتے ہیں. بڑے کمال کی بات ہے کہ کتنی چیزیں ہیں, جیسے زمین و آسمان کے بیچ میں بادل ہے. بادل ایک لنکیج ہے زمین و آسمان کا, اس کے بیچ میں ترسیل ہے پوری, اس کا نظام. اگر اس کو آپ پڑھیں سائنسی اعتبار سے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار زمین کا تذکرہ کرتا ہے, آسمان کا تذکرہ کرتا ہے. اب یہ 12 جو قبیلے ہیں اور 12 چشمے ہیں کہ یہ جاری ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو بادل ان پر سایہ کرتا تھا وہ نبی کی برکت سے کرتا تھا, اللہ کی رحمت سے کرتا تھا, اس کا تذکرہ ہے. اور من و سلویٰ کے اتارنے کا بیان اس آیت میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے جاؤ, سجدہ کرتے جاؤ, اور اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. بیت المقدس, سبحان اللہ. مگر انہوں نے اس معاملے میں بھی وہی کیا جو ان کی عادت و ان کی فطرت کا حصہ ہے. اور پھر یہ بتلایا گیا ان کو کہ سمندر کے کنارے ایلا نام کی ایک بستی ہے, ہفتے کے دن اس بستی میں مچھلی کا شکار نہ کرنا. مگر انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی, جگہ 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 بند باندھ دیے اور مچھلیوں کو تاکہ اس کا شکار ہو اور پھر آ کے نکال لیں. وہ ہوا یہ کہ اب یہ نافرمانیاں جب عروج پر پہنچی تو جو اچھے تھے, اطاعت گزار تھے, وہ تو محفوظ ہو گئے, لیکن جن کے مقدر میں بربادی تھی ان کی صورتوں کو, ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اس کے بعد یہی یہود کے برے اعمال تھے جن کو آیت نمبر 168 اور 167 168 میں بیان کیا گیا, 167 اور 68 میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جبر بھی مسلط ہوا, اور پھر ان کے جو برے ان کے جانشین تھے وہ بھی سامنے آئے. انہوں نے رشوت لینا شروع کر دی, آیات قرآنی میں رد و بدل شروع کر دیا, اور جو احکامات تھے ان احکامات میں اپنی مرضی کو شامل کر دیا, اور ان احکامات کو اس طریقے سے لے کر چلنے لگے یہ کہ جس سے
تورات کی جو اور حکم الہی کی جو روح تھی وہ مسخ ہوئی. اور 172 آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. اور الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ کیا انہیں یاد نہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا؟ اور پھر قرآن کریم نے ان سب باتوں کو بیان کرتے ہوئے آخری آیت جو ہمیں نظر آتی ہے اس سورت کی، جو سورہ اعراف ہے، کہ اس میں فرشتوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے بلکہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر وہ عبادت کرتے ہیں. تو فرشتے عبادت کرتے ہیں، انسان نے عبادت کو فراموش کر دیا. یہیں پر ہم بات روکتے ہیں کچھ لمحات کے لیے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر خوش آمدید. انشاءاللہ اب سورہ انفال سے ہم اپنی بات شروع کریں گے. سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے اور انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو. یہ مال غنیمت کیا ہے؟ یہ مال غنیمت وہ ہے جو غزوات میں یا سرایا میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا. اسی لیے اس سورت کو الانفال کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. سب سے بنیادی بات تعارفی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت اور کامیابی کا ذکر ہے. دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری کا ذکر ہے اس میں. اور معرکہ بدر، سبحان اللہ، بدر ایمان کی حرارت اور ایمان کی آزمائش کا مقام، اس کی کیفیات ہیں، اس کے حالات ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو معاہدات ہوئے ان کے معاملات ہیں، اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں. انفال اصل میں انٹرنیشنل لا ہے، قانون سیر ہے، قانون بین الاقوام ہے. اور جو لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ نظام عسکری اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کیا ہے اور سمجھنا ہے انہیں، تو وہ سورہ انفال کو پڑھ لیں. انہیں نظر انداز کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ نظر انداز کر سکیں اس صورت کو. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں کتنی اہم باتیں پوشیدہ ہیں. آیت نمبر 2 میں پہلی والی آیت کا تو میں نے مجموعہ ایک مجموعی طور پر اس کا ایک اجمالی خلاصہ پیش کیا ہے، لیکن آیت نمبر 2 میں کامل مومنین یا اللہ والے لوگ یا پاکیزہ لوگ، متقی لوگ، ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. کہ پہلی بات کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور ان کا شعار یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، ان کے اصول زندگی یہ ہے کہ وہ رب پر توکل کرتے ہوئے سچ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر کہیں منافقت نہیں ہوتی، بالکل واضح ہوتے ہیں، کرسٹل کلیئر. So these are the characteristics of mu'min, or the person who follows Islam properly. And why Quran has described all these?
basic norms or basic characteristics of an individual, because the reason is that he should be identified that he is Muslim and he represents Islamic culture, Islamic traditions and Islamic values. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن شان جہاد میں بھی آگے نظر آئے. آیت نمبر 5 میں یہ بتلا دیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جہاد کے لیے دل اور جان سے راضی نہیں تھے، لیکن مجاہدین کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں دے دے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کی قیادت میں جو لشکر آ رہا ہے مسلح، اس سے گریز کیا جائے اور جو ابو سفیان کا تجارتی لشکر ہے یا تجارتی قافلہ ہے اس سے ٹکراؤ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے اپنی مشیت کے مطابق اس لیے ٹکراؤ رکھا بدر کے مقام پر کہ یہیں سے پیغام اسلام کو پوری دنیا میں جانا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جو کامیابی کی علامت بن گیا. آیات 9 سے لے کر 24 تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بتلایا کہ کس طرح سے اطمینان قلب مومنین کو نصیب ہوا ہے، اور بدر میں کیسی کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور بشارت اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمائی ہے، اور میدان بدر میں کس طرح. اب یہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لوگ جو جنگی حکمت عملی جانتے ہیں اور جنگی اصول جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پانی کے پاس رہنا، چشموں کے پاس رہنا، یا اونچائی کے اوپر رہنا، یا جہاں سے رکی آسان ہو وہ کرنا، یہ کس طریقے سے مدد دے سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو قرآن کے اندر محفوظ جو تھا اور جو اترا اس کو بیان کر کے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو صبر، استقامت اور اللہ کی راہ میں جان پیش کرنے کا نذرانہ یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہ عزت و توقیر عطا فرمائے کہ جو بدر کے بعد پھر کفار اور مشرکین سر نہ اٹھا سکے اور منافقین بھی سر نہ اٹھا سکے. ان آیات کو اپنے سامنے رکھ کر اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بدر نے اور قرآن نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر کے بتلا دیا کہ 313 آنے والے لمحات میں وہ چراغ ہوں گے کہ جب بھی مسلمان اداس ہو، نا امید ہو، کہیں اس میں تذبذب ہو، تو وہ بدر کے چراغوں کو دیکھ لے، ایمان تازہ ہوگا اور پھر رب کی نصرت اور فتح اس کا مقدر بن جائے گی. اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما اور ہماری زندگیوں میں دین اسلام کے لیے وہ محبت عطا فرما کہ ہم اپنے جان و مال سب کچھ تیری رضا کے لیے، تیرے مصطفیٰ کریم کی محبت کے لیے وقف کر دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.